بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم روشنی ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات، عزیزان گرامی، آج کا موضوع حضرت عزیر علیہ السلام بیت المقدس پر تخت نصر کا حملہ اور قدرت الہی کا مشاہدہ۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کرنے پر اپنی قدرت کا مشاہدہ کروایا، جس سے آپ عین الیقین رکھنے والوں کے منصب پر فیض ہوئے۔ آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کی ایک حیرت انگیز نشانی بنا دیا کہ 100 سال تک حالت وفات میں رہنے کے باوجود آپ 40 سال والی حالت پر رہے، اور جب اپنے فرزندوں کے درمیان تشریف فرما ہوتے تو وہ بوڑھے نظر آتے اور آپ علیہ السلام جوان۔ مشہور قول کے مطابق حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے، اور آپ علیہ السلام کا زمانہ نبوت حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پہلے کا درمیانی زمانہ ہے۔ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام سے فرمایا، اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو، کہ جو بھی اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرے گا میں اس سے راضی ہو جاؤں گا، اور جب میں راضی ہوں گا تو اسے برکت دوں گا، اور جب میں برکت دوں گا تو وہ چوتھی نسل تک پہنچے گی۔ آپ علیہ السلام بہترین اوصاف کے مالک تھے، جن میں سے ایک وصف یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں آپ سے زیادہ تورات کا علم اور اسے یاد رکھنے والا اور کوئی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرنے پر اپنی قدرت کا مشاہدہ کروایا اور بنی اسرائیل کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر کو بنی اسرائیل کے لیے نشانی بنا دیا، اور اس نشانی کی ایک صورت یہ تھی کہ آپ علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹھتے اور بیٹے بوڑھے جبکہ آپ جوان تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں وفات دے دی۔ پھر 100 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اسی جوانی کی حالت میں دوبارہ زندہ فرمایا۔ جب بنی اسرائیل کی بدعمالیاں بہت زیادہ بڑھ گئیں تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ بخت نصر بابلی ایک کافر بادشاہ نے بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کر دیا اور اسے فتح کرنے کے بعد لوگوں کو قید کر لیا۔ کچھ دنوں بعد کسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام بخت نصر کی قید سے رہا ہوئے تو آپ علیہ السلام کا بیت المقدس سے گزر ہوا۔ آپ کے ساتھ ایک برتن کھجور اور ایک پیالہ انگور کا رس تھا، اور آپ ایک گدھے پر سوار تھے۔ تمام بستی میں پھرے لیکن کسی شخص کو وہاں نہ پایا۔ بستی کی عمارتیں گری ہوئی تھیں۔ آپ نے تعجب سے کہا، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، اللہ انہیں اس کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ اس کے بعد آپ نے اپنی سواری کے جانور کو وہاں باندھ دیا اور خود آرام فرمانے لگے۔ اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی گئی اور گدھا بھی مر گیا۔ یہ صبح کے وقت کا واقعہ ہے۔ اس سے 70 برس بعد اللہ تعالیٰ نے ایران کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو غلبہ دیا اور وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا۔ اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقے پر آباد کیا، اور بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی رہ گئے تھے وہ دوبارہ یہاں آ کر بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح میں آباد ہو گئے، اور ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ اس پورے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا اور کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا۔ جب آپ کی وفات کو 100 سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ کیا۔ پہلے آنکھوں میں جان آئی، ابھی تک تمام جسم میں جان نہ آئی تھی، بقیہ جسم آپ کے دیکھتے دیکھتے زندہ کیا۔ یہ واقعہ شام کے وقت غروب آفتاب کے قریب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام سے فرمایا، کم لبثت، تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ عرض کی، لبثت یوما و بعض یوم، میں ایک دن یا ایک دن سے بھی کچھ کم وقت ٹھہرا ہوں گا۔ عزیزان من، آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ کھانا بالکل سلامت ہے اور گدھا بھر چکا ہے، اس کا بدن گل گیا اور اعضاء بکھر گئے، صرف سفید ہڈیاں چمک رہی تھیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے اس کے اعضاء جمع ہوئے، اعضاء اپنی اپنی جگہ پر آئے،
ہڈیوں پر گوشت چڑھا، گوشت پر کھال آئی، بال نکلے، پھر اس میں روح پھونکی گئی اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آواز نکالنے لگا۔ جب آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کیا تو فرمایا، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی یقین تو پہلے ہی تھا، اب عین الیقین حاصل ہو گیا۔ اس واقعہ سے صاف صاف ظاہر ہوا کہ ایک ہی جگہ پر اور ایک ہی آب و ہوا میں حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا تو مر کر گل چھڑ گیا اور اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئیں، لیکن پھلوں، انگور کے رس اور خود حضرت عزیر علیہ السلام کی ذات میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، یہاں تک کہ 100 برس میں ان کے بال بھی سفید نہیں ہوئے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ایک ہی قبرستان میں، ایک ہی آب و ہوا میں اگر بعض مردوں کی لاشیں گل چھڑ کر ختم ہو جائیں اور بعض بزرگوں کی میتیں سلامت رہ جائیں اور ان کے کفن بھی میلے نہ ہوں تو ایسا ہو سکتا ہے، بلکہ مشاہدہ سے ثابت ہے کہ بارہا ایسا ہوا، اور مزارات اولیاء اور قبور صالحین کے متعلق ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، اور خود حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ قرآنی واقعہ اس کی بہترین دلیل ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی سیرت الانبیاء پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔